وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی و صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ رمضان مبارک قریب ہے. ان قریب انشاءاللہ 3 تاریخ کو چاند رات ہو کہ 4 کو پہلا روزہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ 2-3 دن ہیں. ماہ رمضان اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان آئے گا، اور جب آئے گا تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ ماہ مبارک ہمیں دوبارہ عطا فرمایا. ہم خود غور و فکر کریں، سوچیں، دیکھیں، اپنے آس پڑوس میں نظر دوڑائیں. بہت سے وہ لوگ جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. ایسے بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو حالانکہ ابھی تو 2-3 سال لاک ڈاؤن میں گزرے، تو بہت سے لوگ مسجدوں میں آتے نہیں تھے. کہیں آتے تھے، کچھ لوگ آتے کچھ نہیں آتے، حالات ایسے تھے. لیکن انشاءاللہ اس سال ایسے حالات نہیں ہیں. تو اس سال کھل کر ہم مسجد بھی آ سکتے ہیں. تراویح بھی نارمل جیسی ہوتی تھی ویسی ہوگی انشاءاللہ. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کو دیکھ کر کہ جو ہمارے درمیان اب موجود نہیں ہیں. انہیں سوچ کر، انہیں یاد کر کے کہ وہ گزشتہ رمضان تو تھے، ان سے ہم نے باتیں کی، کبھی ہم نے افطاری کے بعد ملاقاتیں کی، کبھی سحری کے بعد ملے تو کبھی نمازوں میں ملے، کبھی تراویح کے بعد ملے. اور اب ماہ رمضان پھر آیا. ہم تو ہیں لیکن وہ نہیں ہیں. ہم تو موجود ہیں لیکن وہ ہمارے درمیان موجود نہیں. اب یہ ماہ رمضان ہمیں ملا ہے، پھر آئندہ سال ماہ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، پھر ہم آئندہ سال ہم ہوں یا نہ ہوں، وہ جو تھے وہ نہ رہے، ہم ہیں، آئندہ سال پھر ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ہمیں نہیں پتا. تو ماہ رمضان اللہ ہمیں عطا فرمائے. ابھی تو پھر بھی 2-3 دن باقی ہے، ابھی پھر بھی 2-3 دن باقی ہے. ابھی سے تو کہا نہیں جا سکتا کہ ہمیں مل گیا، یہ ماہ رمضان ہمیں مل گیا ہم نہیں کہہ سکتے. ہاں جب مل جائے گا، چاند رات ہو جائے گی تو پھر خوشی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان عطا کر دیا. اور اگر بندہ ماہ رمضان میں چلا جائے گا تو خوشی کی بات ہے. ماہ رمضان میں اگر چلا جائے گا تو خوشی کی بات ہے. رمضان سے پہلے نکل لیا تو پھر غم کی بات ہے. ہاں، ماہ رمضان سے محروم ہو جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر مل جاتا ہے ہمیں ماہ رمضان تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کورونا جیسی وبا کے اتنے سال، اتنے مہینے گزر گئے، پھر بھی ہم صحیح سلامت رمضان تک پہنچ گئے ہیں. بہت سے لوگ گزر گئے، چلے گئے، لیکن ہم پھر بھی ماہ رمضان تک پہنچے اور اللہ نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ماہ رمضان تک پہنچنے کی دعا فرماتے تھے. کب سے دعا فرماتے؟ ہمیں تو وہ مائنڈ میں ہوتا بھی نہیں کہ ماہ رمضان تک ہم پہنچے، اے اللہ ہمیں پہنچانا، یہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا. لیکن سرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کا چاند دیکھ کر، ماہ رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں ماہ رمضان تک پہنچانا. یہ چاند رجب کا نظر آیا ہے، پھر رجب ختم ہوگا، شعبان، پھر شعبان ختم ہوگا، پھر رمضان. تو اے اللہ یہ ماہ رجب کا چاند دیکھ لیا، اب 2 مہینے ہیں، اے اللہ اتنی زندگی دے دینا کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا. یہ سرکار ہر سال اہتمام کے ساتھ دعا فرماتے تھے. آپ اندازہ کریں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار کا کوئی ماہ رمضان چھوٹ گیا ہو. اس لیے کہ وفات ہوئی ہے کب؟ ماہ ربیع الاول میں. وہ دعا کی نہیں ماہ رجب کی، جب بھی دعا کی ہے ماہ رجب کا چاند دیکھ کر، اے اللہ تو ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا، تو پہنچے ہیں، سرکار پہنچے ہیں. اور پھر ماہ ربیع الاول میں وفات ہو گئی تو رجب آیا ہی نہیں کہ وہ دعا کرتے کہ ماہ رمضان تک پہنچا. تو پتہ ہی چلا اللہ کے رسول نے ہر رجب کے چاند کو دیکھ کر دعا فرمائی کہ اللہ تو ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا. اللہ نے آپ کو پہنچایا ہے. ہم اپنی عادت بنائیں نا کہ جب ماہ رجب کا چاند نظر آئے تو ہم بھی اللہ کے رسول کی
یہ سنت ادا کریں، ہم سرکار کو یاد کریں۔ ہاں میرے رسول نے یہ دعا فرمائی تھی، عربی میں نہ آتا ہو تو اردو ہی میں کر لیں کہ اللہ یہ ماہ رجب اور ماہ شعبان تو نے عطا کیا، یا ماہ رجب عطا کیا تو ہمیں شعبان اور رمضان تک پہنچا۔ یہ دعا کریں آپ اپنی جس لینگویج میں آپ کو دعا کرنا آتی ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زبانوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ لینگویج کا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ کوئی قید اور پابندی نہیں کہ اسی لینگویج میں دعا کرو، اسی زبان کو میں سمجھوں گا ورنہ نہیں سمجھوں گا، تمہاری دعا مجھے پتہ نہیں چلے گی۔ نہیں، آپ جس زبان میں دعا کریں گے اللہ اسی زبان میں آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے کہ اللہ ہی نے آپ کو ساری زبانیں عطا فرمائی ہیں، اللہ ہی نے آپ کو زبان بھی عطا کی، ساری زبانیں بھی عطا کی، اور اللہ ہی نے ان زبانوں کو سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ سارا اللہ کی عطا کرتا ہے، تو جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے اللہ اسے بہتر جانتا ہے۔ تو دعا کریں جب بھی ماہ رجب آئے کہ اللہ تو ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ اب وہ تو گیا، رجب تو گیا، اب تو شعبان بھی گزر گیا، یہ ختم ہونے والا ہے، اور رمضان شعبان کے 2-3 دن باقی، اور اس کے بعد ماہ رمضان شروع ہو جائے گا۔ تو جب ماہ رمضان شروع ہو تو پھر ہم ماہ رمضان کے آخری ایام میں، جب آخری عشرہ ہوتا ہے نا 21 سے لے کر 29-30 کا، اس آخری عشرے میں ہم اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کریں، اے اللہ یہ ماہ رمضان تو گزر رہا ہے، اے اللہ تو ہمیں آتے سال آئندہ سال پھر رمضان عطا فرمانا۔ یہ دعا کریں۔ ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے ماہ رمضان کی قدر و قیمت ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ کتنا عظیم الشان مہینہ ہے، اس کی کتنی عظمتیں ہیں، یہ کتنا عظیم القدر عظیم المرتبت مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنے لیے خاص فرمایا ہے، اپنے بندوں کو خاص طور پر عطا فرمایا۔ اے میرے بندو، دوسروں کو تو تھوڑا تھوڑا دیا تھا، تمہیں پورا مہینہ عطا کر دیا ہے۔ کسی کو صرف ہر مہینے کے 3 دن عطا فرمائے، کسی کو 10 دن، کسی کو 40 دن، لیکن اللہ نے ہمیں ہر سال ماہ رمضان کا پورا ایک مہینہ عطا فرما دیا۔ اگلی امتوں میں بھی روزے تھے، اگلی امت کے لوگ بھی روزے رکھتے تھے، لیکن پتہ نہیں کوئی سورج ڈوبنے کے بعد سے رکھتا، سورج طلوع ہونے کے بعد سے رکھتا تو سورج ڈوبنے تک، کوئی ایسا بھی روزہ رکھتا کھانا پینا تو کھا سکتے ہیں بس بولنا نہیں ہے، ایسا بھی روزہ ہوتا۔ کسی کا روزہ کہاں سے کیسا ہوتا، وہ ان کے روزے تھے، ہمیں ڈیٹیلز نہیں پتا، ہمیں کسی نے نہیں بتا کہ ان کے روزے کیسے تھے، لیکن ہم نے کچھ روزوں کو دیکھا کہ ہاں بھائی کچھ لوگوں کے روزے ایسے تھے، تو ہمیں پتا چلا کہ ہاں یہ دیکھیں پیٹی آ رہی ہے، ہاں تو کوئی خالی مت جانے دینا، ہاں ہاتھ ڈالیں اپنی اپنی جیبوں میں، نکالیں جلدی سے، ہے نا، پیٹی آ رہی ہے، خالی نہیں، یعنی آپ کو تو میں نے بتایا تھا کہ یہ پیٹی جب بھی آئے تو کوئی خالی نہ جانے دے، ایسے نہ کریں، بلکہ یوں کر کے یوں کریں، ہے نا، اکثر لوگ ہاں بھائی چلو ہاں آگے جانے دو بڑھتے، ہاں تو تھوڑا سا ہاتھ ڈالیں جیب میں، اور جب بھی جمعہ کے لیے آئیں تو اسپیشل خاص یاد رکھ کے مسجد کے لیے کچھ لے کر آ جائیں، 500 1000 نہیں تو 10-20 روپیہ 50 روپیہ تو لا ہی سکتے ہیں، اتنا تو ڈال ہی سکتے ہیں نا، 10-20 بھی ڈالیں گے تو کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ دریا شبل، شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک ایک قطرہ جمع کرو تو دریا بن جائے گا، تو دریا ہوگا، لیکن ہم قطرہ، یار ایک قطرہ ڈالنے کا کیا فائدہ، ایک قطرے سے کیا ہوگا، اگر آپ یہ سوچ کر بیٹھ جائیں گے تو قطرے جمع ہی نہیں ہوں گے تو دریا بنے گا ہی نہیں، ہر کوئی یہ سوچے گا کہ ایک قطرے میں کیا ہوگا، چھوڑو نہیں ڈالنا، تو پھر وہ دریا بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر ہر کوئی ایک ایک قطرہ اپنا حصہ ڈالتا جائے تو پھر سب ملیں گے انشاءاللہ دریا ہوگا۔ ہاں تو بہرحال ماہ رمضان المبارک بڑا عظیم الشان مہینہ اللہ نے خاص ہمیں عطا فرمایا، اور وہ یہ اگلی امتوں نے بھی روزے رکھے ہیں، اگلی امتوں کے روزوں نے، یعنی روزوں میں اگلی امتوں نے کیا کیا ہمیں نہیں پتا، لیکن جو ہمیں پتا ہے وہ یہ کہ اللہ نے ہم سے ایک مطالبہ کیا، اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے اے میرے بندے صرف میرے لیے، صرف اور صرف میرے لیے تجھے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تجھے بھوکا پیاسا رہنا ہے، صرف میرے لیے۔ حالانکہ ہمارے بھوکے پیاسے رہنے سے بعض میں تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، کبھی سوچا آپ نے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ذخیرہ اندوزی کر لی جاتی ہے، کچھ جمع کر لیا جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا دیا جاتا ہے، کیوں؟ کہتے ہیں اس سے کم ہے اور اس کو چلانا ہے، اور جب تھوڑا ہے اور زیادہ چلانا ہے تو پھر تھوڑا تھوڑا حساب سے بانٹ کر دیا جا رہا ہے،
حساب سے بانٹ کر. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی پڑنے والی تھی. 7 سال تک بالکل خوشحالی، بارش ہوگی، گھاس پھوس اور سب کچھ ہوگا، کھیتی باڑی اور باغات ہوں گے. لیکن ان 7 سالوں کے بعد پھر 7 سال تک بالکل سوکھا ہوگا، ایک قطرہ پانی کا نہیں آنے والا. یہ بادشاہ نے خواب دیکھا، حضرت یوسف نے تعبیر بتائی. قرآن نے پورا خواب بیان کیا، اس بادشاہ کا پورا خواب اور حضرت یوسف کی پوری تعبیر قرآن نے سورہ یوسف میں بیان فرمائی. اور جب یہ اس بادشاہ نے خواب بیان کیا، حضرت یوسف نے تعبیر بتائی ایسا ہونے والا ہے، 7 سال تک جو ہے خوب ہریالی ہوگی، خوشحالی ہوگی، لیکن پھر 7 سال ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں برسنے والا، بالکل سوکھا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. تو بادشاہ نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ حضرت یوسف کہتے ہیں اگر تم مجھے امین بنا دو، یعنی یہ سارا کاروبار میرے حوالے کر دو، مجھے سونپ دو، میں دیکھ لوں گا، میں دیکھ لوں گا. وہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. اب بادشاہ نے اپنا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو اپنا نائب بنا، بھائی سارا کاروبار آپ کے ہاتھ میں، سارا انتظام آپ کریں. اب یہ سارے 14 سال نکالنے، 7 سال خوشحالی کے، 7 سال قحط سالی اور سوکھے کے، یہ 14 سال گزارنے ہیں. یہ سارا انتظام 14 سال تک آپ کا. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو 7 سال میں ہریالی ہوئی، کھیتی ہوئی، بارش ہوئی، جو کچھ بھی اناج، غلہ، باغات سے پھل فروٹ جو بھی ہوا، وہ سب اسٹور کرنا شروع کر دیا ہے. سارا غلہ، اناج، پانی، سب اسٹور کرنا شروع کیا. حضرت یوسف علیہ السلام یہ جب خوشحالی کے 7 سال تھے تو اڑانے کی بات نہیں کی. حضرت یوسف نے نہیں کہا کہ ابھی تو اڑاؤ، بعد میں دیکھا جائے گا، نہیں. حضرت یوسف نے کہا سب جمع کرو میرے پاس، میں اس کا انتظام کروں گا. تو 7 سال تک آپ نے ساری چیزیں حفاظت سے سنبھال کر اسٹور کی اور سب کو بانٹ کر تھوڑا تھوڑا دیتے. بھائی یہ 7 سال اگرچہ خوشحالی کے ہیں لیکن ہمیں کرکسر کر کے چلنا ہے، ہمیں تھوڑا سا احتیاط برت کر چلنا ہے، سنبھال کر یوز کرنا ہے، اس لیے کہ یہی 7 سال والا پھر اگلے 7 سال تک ہمیں استعمال کرنا ہے، اسی کو چلانا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بالکل یہ 14 سال بالکل آرام سے گزار دیے. ساری رعایا، پورے شہر کے سارے لوگوں کو آرام سے بالکل تھوڑا تھوڑا دیتے رہے. بھائی گزارا کرنا ہے، گزارا کرنا، بہت زیادہ ویسٹ نہیں کرنا، جتنا ضرورت اتنا استعمال کرو. تو یہ آپ نے یہ مینیج کیا. تو اب ہمیں جب ماہ رمضان مبارک آتا ہے اور آ گیا، قریب ہے انشاءاللہ، تو ہمیں بھی اب یہاں مینیج کرنا ہے. ماہ رمضان میں ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ تھوڑا سا مینیج کرنا ہے. کیا مینیج کرنا ہے؟ ہمیں مینیج یوں کرنا ہے کہ اس ماہ رمضان میں، یہ رمضان ملا ہے، پھر ملے نہ ملے، تو ہمیں جتنی عبادت ہم کر سکتے ہو کر لیں. جتنی عبادت ہم اس ماہ رمضان مبارک میں کر سکتے ہو ہم کر لیں، جتنی بھی ہو سکتی ہو. اور جتنے بھی یعنی کہ ماہ رمضان مبارک میں ہمیں موقع ملتے ہیں عبادت کے، چاہے وہ سحری، آپ سحری میں کھاتے ہیں اٹھ کر، یہ بھی آپ کے لیے یعنی عبادت ہے. اللہ کے رسول نے اس کھانے کو عبادت کر دیا. آپ کی نیند خراب ہوتی ہے، آپ اٹھتے ہیں، ہے نا، زبردستی گھر والے، عورتیں تو اٹھ جاتی ہیں، لیکن مردوں کو اٹھانے میں نانی دادی سب یاد آ جائے، اور پھر ان میں بھی بچوں کو اٹھانا، جو نوجوان ہیں انہیں اٹھانا. ہاں آیا، ہاں تو ہٹنا، ابھی اٹھتا ہوں، اور اٹھ کر پھر بیٹھ کے پھر گر پڑے، پھر اٹھانا، بھائی اٹھ جا، ٹائم ہو گیا، 10 منٹ باقی 10 منٹ باقی تو بھاگے گا بندہ. لیکن یہ آپ اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. آپ نے یہ سحری کی عبادت، بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری کرو گے تو ثواب مل جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ کی سنت ہے. اب سحری کریں، اس میں بھی آپ کو ثواب مل گیا. آپ نے پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، اس کے بعد آپ کاروبار یا تھوڑا سا آرام کر کے پھر کاروبار میں نکلے، روزہ رکھ کر اللہ کے لیے آپ نے روزہ رکھا. تو اب آپ اللہ کے لیے بھوکے پیاسے ہو کر نکلے ہیں، بھوکے پیاسے ہو کر نکلے ہیں. اللہ کو آپ کی بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو. کیا تم میرے لیے بغیر کھائے پیے رہ سکتے ہو؟ بھوکے پیاسے رہ سکتے ہو؟ یہ کام تمہیں صرف اور صرف میرے لیے کرنا ہے، میری رضا کے لیے. تو اب ہے نا، ایسا ہوتا ہے ایک بندے کو اگر کوئی بری عادت ہے اور وہ اگر کسی سے محبت کرے تو پھر وہ جس سے محبت کرتا وہ کہتا ہے اگر تو مجھ سے محبت کرتا تو میرے لیے یہ بری عادت چھوڑ دے، یہ برا کام چھوڑ دے. اب وہ چھڑوا رہا ہے کہ چھوڑ دے میرے لیے، اگر مجھ سے محبت ہے تو چھوڑ دے. تو پھر بندہ کہتا یار ایک دم سے میری عادت ہے نا، بری عادت، مجھ سے کوئی کہے کہ بھائی گٹکا چھوڑ دو، کسی سگریٹ پینے والے سے کوئی بندہ کہے کہ بھائی سگریٹ پینا چھوڑ دو، تو اس کے لیے بہت بھاری کام ہے.
بہت بھاری کامیاب ایسے اچانک تو نہیں چھوٹ سکتی، لیکن بندہ کیا کہتا ہے، ہاں نہیں میں ٹرائی کروں گا، میں کوشش کروں گا، ہاں ٹرائی کروں گا، اور پھر وہ دھیرے دھیرے نہیں چھوڑنی پڑے گی تو پھر چھوڑتا ہے، دھیرے دھیرے چھوڑتا ہے۔ تو ہمیں ماہ رمضان مبارک میں اللہ چاہتا ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، پوری 24 گھنٹہ کھانا پینا بند نہیں کروا رہا ہوں، ہاں بس صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، مغرب تک آپ کو میرے لیے کھانا چھوڑ دینا ہے۔ اچھا صرف کھانا پینا چھوڑ دینا، گالیاں دینی ہے، گانے گانے ہیں، فلمیں دیکھنی ہے، ٹائم پاس گیم میں لگا رہنا ہے؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے کھانا پینا چھوڑ کر، اپنی بیوی سے صحبت چھوڑ کر تھوڑا سا وقت میری عبادت کے لیے نکالنا ہے، میری کتاب کا مطالعہ کر، میری کتاب پڑھ، تھوڑا سا میری عبادت کر، تھوڑا سا میری بارگاہ میں آ جا، اب ایسا بن جا کہ نہیں واقعی میں اللہ والا ہوں، ایسا بن جا، مہینہ میرا ہے تو بھی میرا ہو جا، مہینہ میرا ہے تو بھی میرا ہو جا۔ تو اب وہاں میں نے اکثر گزشتہ سال بھی کہا تھا، اور 2-3 سال سے میں کہہ رہا ہوں، کورونا کے علاوہ 2-3 سال سے میں کہہ رہا ہوں، اور میں نے یعنی کہ رمضان میں یہ بات کہی ہے کہ عرب میں مصر میں اور سعودی عرب میں اور ان علاقوں میں جو عربی علاقے ہیں وہاں پر ایک کہاوت کہی جاتی ہے، ایک مقولہ، ایک کہاوت ہے۔ وہ کہاوت کیا ہے؟ کن ربانیم ولا تکن رمضانیہ، تو ربانی بن، اللہ والا بن، رمضان والا مت بن، رمضانی مت بن، ربانی بن۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جب رمضان آیا تو بندہ سیدھا سادہ بالکل ایک دم صوفی بن گیا، ہاں ابھی ٹی وی پر پردہ لگا دیا، ٹی وی پر ایسے، یعنی آپ یا نوساری کا تو میں نے کسی کو دیکھا نہیں تو مجھے پتا نہیں، اس لیے کہ کسی کے گھر میں گیا نہیں، لیکن میں نے بلی مورا میں دیکھا، میں چندے کے لیے بھی جاتا ہوں اور اس کے علاوہ بھی، تو میں نے بلی مورا میں دیکھا کہ جیسے ہی، اور بچپن سے میں نے دیکھا کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو پھر ٹی وی پر ایسے کپڑا چڑھا دیتے ہیں، کیا ہے؟ رمضان۔ اب جیسے عید کا چاند نظر آئے گا تبھی وہ کپڑا ہٹے گا، اور پہلی چیز چاند دیکھنے کی نیوز ٹی وی پر، پہلی چیز چاند دیکھنے، تو پورا مہینہ صرف یہ رمضان ہے تو اچھی بات ہے، ایسا یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں رمضان میں بھی دیکھو، جب پورا سال دیکھتے ہو تو رمضان میں بھی دیکھو، ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں، رمضان میں آپ اگر بند کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اس لیے اچھی بات ہے کہ چونکہ یہ رمضان کی قدر و قیمت اور عزت ہے، یہ رمضان کا احترام، ماہ رمضان کا احترام ہے کہ ہم نے اسے بند کر دیا، بس شیطان باندھ دیا گیا تو اس شیطان کو بھی ہم نے بند کر دیا، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر آئندہ سا یعنی رمضان کے بعد بھی آپ یہ عادت جاری رکھیں۔ آپ کو ایک، یعنی مردوں کو تو زیادہ نہیں ہوتا لیکن عورتوں میں زیادہ تر یہ بیماری ہوتی ہے کہ ان کی سیریل کا کوئی ایپیسوڈ چھوٹ نہ جائے، ہاں کوئی ایپیسوڈ نہ چھوٹ جائے، اور چھوٹ گیا، ارے یار وہ چھوٹ گیا، دیکھو تو اب وہ کہاں آتا ہے، یوٹیوب پر ملتا ہے یا نہیں ملتا، یا وہ اور بھی بہت سے ایسے پلیٹ فارم ہیں جس پر یعنی کہ آتے ہوں ایپیسوڈ، تو وہ دیکھو اس پر ہے کہ نہیں، تو پھر وہاں جا کر دیکھے گی، بچہ اپنے اولاد سے کہے گی بھائی وہ دیکھ تو اس پہ وہ ایپیسوڈ آیا کہ نہیں، اور بچہ بھی ہاں امی آ گیا، امی تمہارا ایپیسوڈ یہاں ہے، تم نے نہیں دیکھا نا، دیکھ لو، تو بچہ بھی ماں کو ترغیب دلاتا ہے کہ امی تمہارا چھوٹا تھا مل گیا۔ تو یہ آپ اسے یعنی کہ تھوڑا سا جب عادت یعنی چھوٹ رہی ہے تو پھر وہ عادت چھوڑیں اور چھوٹنے دیں کہ بھائی جاتی ہے تو چلی جا، ہے نا، ہاں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں ہم اپنے آپ کو تیار کریں عبادات کے لیے، عبادتوں کے لیے، ہم ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت بھی کریں۔ آپ جب روزے رکھیں، بھوکے پیاسے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صرف بھوکا پیاسا رہنا یہ روزہ نہیں، بلکہ روزہ یہ ہے کہ تمہاری آنکھ، تمہاری زبان، تمہارے کان، تمہارے ہاتھ پیر سب کا روزہ ہو، جیسے بھوکے پیاسے ہو کھانے پینے سے رکے، ویسے گالیاں دینے سے بھی رک جاؤ۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی زبان پر گالیاں ہی جاری، وہ نارمل دوست سے بات کرے تب بھی گالیاں، تو ہمیں اس پر کنٹرول۔ اور یہاں نوساری میں تو اتنے سارے، یعنی مجھے نہیں پتا کہ اتنا زیادہ ٹرینڈ میں نے نہیں دیکھا گالیوں کا کہ بھئی بات بات پر گالیاں، لیکن آپ بھروچ وغیرہ کے علاقے میں چلے جائیں، وہاں گالی کے بغیر بات ہی نہیں ہوتی، ہر بات میں، یعنی کہ اگر صرف اتنا بھی کہہ رہا ہے کہ پانی لا تو پانی لانے کے لیے بھی گالی دے کر بولے گا کہ وہ پانی لے کر آ، پہلے گالی اور پھر پانی لا، ہے نا۔ تو اتنا زیادہ ہوتا ہے، اگر آپ میں بھی کسی کے
اندر ہو اس طرح کی بات، آپ کوشش کریں آپ ماہ رمضان میں گالیاں نہ دیں، گانے نہ گائیں، فلمیں نہ دیکھیں، ساتھ ہی ساتھ آپ گانے سنیں گے نہیں، گائیں گے تو نہیں لیکن سنیں گے بھی نہیں۔ دوسرا یہ کہ کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، ادھر کی ادھر ہے نا، ادھر سے سن کر ادھر لے جانا، ادھر کی ادھر لے جانا، یہ سارے کام بند کریں۔ غیبتیں کرنا، بیٹھے روزے میں دونوں اب فالتو بیٹھے ہیں، روزہ ہے اور روزہ نہ لگے زیادہ، تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے تو کیا کرنا، کیا چلو بات چیت کرتے، تو بات چیت کیا کرنی، ابے اپنی کرنٹ بات کر، کچھ فیوچر کی بات کر، اسلام کی بات کر، کچھ واقعات کی بات کر۔ نہیں، وہ شروع ہو جائیں گے، وہ اس کے بارے میں پتا چلا کہ نہیں، وہ ایسا، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، ارے اس نے جو کیا تجھے کیا ہے، تجھے کیا فکر، تو اپنا دیکھ کہ میں نے کیا کیا، یہ 11 مہینے میں نے کیسے گزارے اور اب مجھے ماہ رمضان کیسے گزارنا ہے، آئندہ کی لائف اور فیوچر میں مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ اپنے مستقبل اور فیوچر کا سوچیں، اس کی بات کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔